رات کی خاموش فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی شاویز واپس اپنی زندگی کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا تھا، بلکہ مایوس کن سوچیں اس کے ذہن پر حاوی تھی۔ بیٹا، ایک بات بولوں، برا نہیں ماننا، زیادہ سے زیادہ وقت شاویز کے ساتھ گزارنا یہ ڈاکٹر کی ہدایت ہے کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ جبھی تو میں نے تمہیں اس گھر میں لے کر آئی ہوں۔ آ جاتے ہیں رشتہ دار وغیرہ شاویز کا پوچھ لیں تو میں اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ میرا بیٹا میری کل کائنات ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہوں۔ ذکیہ بیگم آنسو بہاتے امل سے گزارش کر رہی تھی، آپ پلیز روئیں مت، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ صرف آپ کا ہی سہارا نہیں بلکہ میری زندگی کا بھی دار و مدار ان کی ذات پر ہے۔ ذکیہ بیگم اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں رب کی شکر گزار ہوئی تھی۔ بے شک شاویز کی قسمت اچھی تھی جو اتنی نیک ہم سفر اسے مل گئی تھی۔ دواؤں وغیرہ کے بارے میں ذکیہ بیگم نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ صبح کی واک کے لیے اس کے لیے ضروری تھی۔ امل نے پہلے تو پورے کمرے کی اچھے سے صفائی کی، تھوڑی سیٹنگ چینج کی تو کمرہ نکھرا نکھرا سا لگنے لگا، ورنہ دوائیوں کی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ جیسے شاویز ویل چیئر کا سوٹ کا کمرے میں آیا تو خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا اور امل نے بھی ذکیہ بیگم کی ہدایت پر اچھا سا سوٹ پہن لیا تھا۔ وہ ایک شادی شدہ لڑکی لگے نہ کہ کنواری لڑکی کی طرح سادے سے کپڑے پہن کر رکھے۔ اس نے اپنی زندگی میں شاویز کو پورے دل سے قبول کیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ امل نے اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کبھی غور سے کہنے لگا، دراز میں سر درد کی گولی ہے، رکھیے وہ مجھے دے دو پلیز۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ امل اسی سے خوش ہو گئی تھی۔ اسے ٹیبلٹ دے کر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، میں سر دبا دوں آپ کا؟ شاویز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سچ میں اپنے سر کو بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ آپ آرام سے بیٹھ کر لیٹ جائیں، میں آپ کو سر دبا دیتی ہوں۔ وہ ایک خیال رکھنے والی، احساس کرنے والی لڑکی تھی، پھر اپنے شوہر کا کیوں نہ خیال رکھتی جسے اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی۔ اس لیے فوراً اس نے شاویز کو بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی۔ کچھ دن پہلے شاویز نے اس مدد پر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن اب امل کا سہارا نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی کوشش پہ وہ بڑے آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا، ورنہ اس سے بڑی دقت ہوتی تھی یہ سب کرنے میں۔ پھر وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ شاویز نے آنکھیں بند کر لی، جبکہ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی ہے اس خوبصورت شخص میں؟ بڑی بڑی آنکھیں، گہری کالی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، کالے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پہ کرب تھا۔ شاید وہ اندر ہی اندر کسی سوچ کو لے کر بیٹھا تھا۔ شاویز کو محسوس ہو رہا تھا کہ امل اسے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اچانک اس نے آنکھ کھول کے دیکھا اور گہری نظروں سے امل کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، کیسے گزارو گی ساری زندگی ایک مغرور شخص کے ساتھ؟ شاویز کی سنجیدہ بات پر اس نے نظریں چکا لی اور ایک دن آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے خدا سے پوری امید ہے، اور آپ کی ماں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اگر آپ ٹھیک نہیں بھی ہوئے تب بھی میں نے دل سے آپ کو اپنا ہم سفر مان لیا ہے۔ امل نے سر جھکا کر ہمت کر کے ایک مضبوط جواب دیا تھا، سوچ لو، یہ فیصلہ بہت دشوار ہے۔ لوگوں کی باتیں، ان کے طعنے سن سکو گی؟ وہ تمہیں کہیں گے کہ کیسی زندگی گزاری ہو ایک لنگڑے معذور شخص کے ساتھ جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا، اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساری محفل میں مذاق بنائیں گے لوگ تمہارا۔ فلک نے بھی جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ اسے جو ہم سفر ملے وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شخص ہو، یقیناً تمہاری بھی ہوگی۔ اور اس کا انداز زہریلا تھا۔ اب آپ ایک مکمل شخص ہیں، میں اپنے نصیب پر حیران ہوں کہ خدا نے آپ کو میرے مقدر میں لکھ دیا۔ آپ تھوڑی سی ہمت دکھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ شاویز کو فزیوتھراپی کی ضرورت ہے، لیکن وہ کروانے کو تیار ہی نہیں، تو وہ تو وقت تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجھے اب آپ کی اپنی زندگی بہت بوجھ لگنے لگی ہے، میرا دل نہیں چاہتا جینے کو۔ امل حیران ہوئی تھی، اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ اپنے لیے نہ سے اپنے ماں باپ کا سوچ لیں جن کا آپ واحد امید ہے، پلیز انہیں مزید تکلیف میں مبتلا مت کریں، آنٹی بہت روتی ہیں آپ کی وجہ سے، ان کی آنکھیں دیکھیں ان کی صحت کتنی کمزور ہو گئی ہے، وہ صرف اور صرف ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں۔ آپ کے والد جن کا آدھا دھیان آپ کی تکلیفوں میں تو آدھا اپنے کاروبار پر ہے، وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے پا رہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں ان کی زندگی کا چراغ سے وابستہ امیدیں دم نہ توڑ دیں۔ امل کی باتوں پر وہ حیران تھا کہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کہاں سے کرتی آئی تمہیں اتنی گہری گہری باتیں؟ امل نے مسکراتے ہوئے ہونٹ چبائے۔ جن حالات اور واقعات آپ کو سبق دیا ہے میں ان سے بہت پہلے گزر چکی ہوں۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، وہ درد دل سے دھتکار کی اور بڑی مشکل سے ماموں کی دہلیز پر ٹھکانہ ملا تھا، بس اسی لیے مجھے یہ سب کہنا آتا ہے۔ مجھے آپ غلط نہ سمجھیے گا،
لیکن اگر آپ ہمت اور کوشش خود سے کریں گے تو بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا سر دباتے ہوئے اس نے زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کروا رہی تھی۔ شویز نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دل پر رکھا بوجھ آہستہ آہستہ سرک رہا ہے۔ عمل کی باتیں اسے بہت حوصلہ دے گئی تھی۔ ایک مہینے کے بعد وہ ماموں اور ممانی سے ملنے آئی تھی۔ ممانی اسے سرسری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیسی ہو عمل؟ تم شویز کے ساتھ بہت خوش ہوگی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے طنز کیا تھا یا جان بوجھ کر اپنا لہجہ ایسا بنایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں ممانی، اس نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی کرائی تھی۔ وہ حیرت سے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں پہنا ہوا موٹا سا سونے کا کنگن، ایک سونے کی انگوٹھی، چھوٹے ٹاپس بھی اس نے کانوں میں پہن رکھے تھے۔ قیمتی خوبصورت گرین کلر کا سوٹ پہن پر وہ پورے اعتمادی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کا نصیب چھینا ہے، اس نے اچانک وہ دل ہی دل میں اسد اور جلن کا شکار ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، اس نے کہاں چھینا ہے، بلکہ فلک نے خود ہی اپنے اچھے نصیب پر لات ماری ہے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش رہی۔ تبھی فلک اپنے کمرے سے ابھی بھی نیند سے اٹھ کر آئی تھی۔ اس کی نظر سجی عمل پر پڑی تو وہ نخوت سے کہنے لگی، فرصت مل گئی تمہیں ماموں کے گھر آنے کی؟ عمل، لگتا ہے کہ شویز نے تمہیں کچھ زیادہ ہی خوش رکھا ہوا ہے۔ وہ طنز کر رہی تھی۔ جی ماں، جی ہاں، الحمدللہ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ماموں کی یاد آئی تو ملنے چلی آئی۔ اچھا، وہ تمہارا لنگڑا شوہر نہیں آیا؟ یا احساس کمتری سے گھر ہی نہیں نکلتا؟ فلک کی اس گھٹیا بات پر عمل ہکا بکا رہ گئی۔ پلیز فلک، بولتے ہوئے کچھ تو خیال کر لیا کرو۔ تم ایک انسان کے بارے میں بات کر رہی ہو، یہ حادثہ کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خدا کا خوف کرو۔ کچھ عمل کی بات پر فلک نے تڑک کر جواب دیا، تو ہو تو اوہو، اب تم مجھے نصیحتیں کرو گی؟ چلی جاؤ یا پھر اپنے گھر کے یہاں کیا لینے آئی ہو؟ فلک نے اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی۔ عمل کی آنکھیں نم ہوں گی، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جا رہی ہوں، میں ماموں سے ملنے آئی تھی، لیکن اب میں اپنے گھر پر ہی ان سے ملاقات کر لیا کروں گی۔ وہ پرس اٹھا کر جانے لگی تو فیروزہ بیگم نے اسے آواز دی تھی، رک جاؤ عمل، شویز آنے والا ہے اور اس کے ساتھ جانا، اس کا فون آیا ہے۔ ابھی وہ فلک کو گھور رہی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ تھوڑی دیر بعد شویز اسے لینے آ گیا۔ بلیک کلر کا شلوار قمیض کرتا پہنے وہ بہت جاذب نظر اور دلکش لگ رہا تھا۔ حالانکہ ویل چیئر پر آیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی پرسنالٹی چھا جانے والی تھی۔ اسے دیکھ کر عمل کا دل دھڑکنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے دیے ہوئے فلک کے زخم اسے دیکھ کر بھول گئی تھی۔ اسی خوشی میں شویز اسے لینے آیا۔ وہ بالکل خاموش سا تھا۔ پہلے جب آتا تھا تو اس کی آمد پر ایک ہنگامہ، ایک شور سمجھ جاتا تھا۔ فلک اسے دیکھ کر اچھلتی ہوئی اسے کمرے میں سے نکلتی تھی۔ جب خوشیاں تھیں، آرزوئیں تھیں تو ایک خواب تھے، لیکن اب ایک حادثے نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ اس کی محبت بھی، جس نے اسے اپنی آنکھیں بدل لی تھی، دنیا کی تلخ سچائی اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ برے وقت میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اچھا ہوا کہ فلک اس کے سامنے نہیں آئی۔ گاڑی میں وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا، جبکہ عمل اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی، پھر لب خاموش ہو جاتے۔ وہ جیسا بھی تھا اس کے شوہر تھا، اور اس کے سر کا سائیں ہر لحاظ سے ایک صحت مند خوبصورت انسان تھا۔ ایک چھوٹی سی کمی تھی، وہ دعائیں کر رہی تھی کہ جلد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ جو اپنے خول میں لپٹا ہوا اس خول سے آزاد ہو کر اپنی زندگی بہت اچھی گزار سکتا ہے، وہ ابھی شویز کے لیے صرف دعائیں ہی کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس کی خدمت تو کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بس ابھی اسے اللہ تعالیٰ کی در پر امید تھی کہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل سارا دن اس کے ساتھ رہتی اور ذرا بھی اس کو اداس ہوتا یا اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا تو وہ اس کا دھیان بٹھانے کی کوشش کرتی۔ اس دن بھی اسے لان میں واک کرنے کا کہہ رہی تھی اور وہ چڑ گیا۔ تم ہر وقت میرے سر پر کیوں سوار رہتی ہو؟ امی نے بہت غلط کیا، خواہ میں ہی تمہیں اس گھر میں لا کر۔ شویز کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لب کچلنے لگی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ ان 3 مہینے میں شویز کی شخصیت بہت اچھی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا تو پھر سے اسی موڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جہاں اس نے شروعات کی تھی۔ ابھی عمل کا چہرہ دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں دکھ ہوا تھا کہ وہ اسے ایسے تلخ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن عمل اس کی باتوں کو برا نہیں مانتی تھی۔ پلیز ایک بار چلیں لان میں، وہاں موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے، آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ان تلخ الفاظ کا اثر زائل کرنے کے لیے شویز کی منتیں کی تھی تو وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سچ میں ہی عمل ٹھیک کہہ رہی تھی، لان میں اس قدر ٹھنڈی ہوا، اتنا حسین موسم ہو رہا تھا کہ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے قدرت کے ان حسین مناظر کو دیکھنے لگا تھا۔
ज़किया बेगम लान में ही चाय ले आई थी और वो सब उसके पास ही बैठे थे। बाबा भी थोड़ी देर में ही आ गए थे। ज़किया बेगम सबको देखकर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उनका खानदान मुकम्मल है। बस शवेज़ की मुस्कुराहट वापस नहीं आ रही थी, वरना काफ़ी हद तक उन्होंने इस हादसे की बात खुद को संभाल लिया था। मैं कल ऑफिस जाना चाहता हूँ पापा। शवेज़ की बात पर वो सब हैरान रह गए थे। अमल भी खुश हो गई थी, वो मुस्कुरा रही थी। रात उसने ही तो शवेज़ को कहा था, आप प्लीज़ अपने पापा का बोझ बांट लीजिए, वो कितना थक चुके हैं अकेले सब कुछ संभाल कर। वो कल नाश्ते की टेबल पर कह रहे थे कि कितनी ही फाइलें हैं जो खुलने के इंतज़ार में, वो भी शवेज़ की वजह से, क्योंकि उन सारी फाइलों को शवेज़ ने देखना है। मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा जी पाऊँगा। कैसे सामना करूँगा दुनिया का? लोग मुझ पर तरस खाएंगे, मुझे अफसोस भरी नज़रों से देखेंगे। वो समझेंगे कि शायद वो किसी का बुरा किया है, तभी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। वो तल्ख़ लहजे में कह रहा था, क्यों सोचते हैं आप ऐसा? अमल ने एकदम से अपने नरम नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथों पर रख दिए थे और वो उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, लोगों का काम है सिर्फ बातें करना, लेकिन अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें। क्यों नहीं करते कि उन्होंने आपको एक अच्छी ज़िंदगी दी है। किसी के साथ ही हादसा होता है और उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते, किसी के पास अपने नहीं होते, लेकिन आपके पास तो सब कुछ है। दौलत की ताकत भी है, अपनों की मोहब्बत, सब कुछ आपके साथ है। इस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन की तरफ वापस आए, हिसाब सेट कर लें। खुद ब खुद ये सारी बातें आपके ज़हन से निकाल देंगे। अमल की बातों पर वो हैरान होता, कहाँ से सीखी है तुमने ये इतनी मुश्किल बातें? वो हैरतज़दा रह जाता। किताबों में सब कुछ सिखाया है। आपको पता है इस घर में मैं सबसे अच्छी और पुरसुकून जगह कौन सी लगती है? आपकी लाइब्रेरी, जहाँ पर आपने ढेरों किताबें सजा रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक खूबसूरत दुनिया में आ गई हूँ। मैं एक अच्छा वक़्त वहाँ गुजारूँगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वो मुस्कुराते हुए उससे अपने दिल की बात कर रही थी। शवेज़ दिल में सोचने लगा कि इसकी और अमल की पसंद कितनी मिलती है, जबकि ताल्लुक़ को हमेशा ही किताबों से चिढ़ती। जब भी वो लाइब्रेरी में होता तो वो मुँह बना लेती। क्या मिलता है तुम्हें? ये किताबें पढ़ के बाहर की दुनिया इंजॉय करो। किताबों में सब झूठ होता है। किताबें पढ़कर कौन इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? वो हैरान होती हुई, लेकिन शवेज़ शुरू से ही मुताला करने की आदत थी, तभी तो वो उसने अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाई थी और आज उसकी हमसफ़र बैठकर उसकी किताबों की तारीफ़ कर रही थी। वो तो हैरान क्यों ना होता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अमल के लिए एक जगह बनती जा रही थी और आज जब उसने सबके सामने वापस जाने की बात कही तो शवेज़ साहब बहुत खुश हुए थे। क्यों नहीं मेरे बेटे, मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इसी वजह से तुमसे नहीं कहा कि कहीं तुम्हें अपने ज़हन पर बोझ महसूस ना हो। काम का कैसा बोझ बाबा, ये सब कुछ तो संभालना ही है। अब आप भी थक चुके हैं और मैं अपना काम खुद देखूंगा। उसने एक अज़म किया था। ज़किया बेगम खुश हो गई, अमल भी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते हुए वो थोड़ी घबराहट का शिकार था। वो व्हील चेयर पर था। 6 महीने तक उसे यही इस्तेमाल करनी थी और उसके बाद ही दूसरी टांग उसका वज़न बर्दाश्त करने तक काबिल होती। लोगों की तहकीर अमेज़ निगाहें, तरस खाती बातें वो ना जाने बर्दाश्त करेगा या नहीं, लेकिन अमल ने उसका हौसला बढ़ाया था। आपने सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है शवेज़, प्लीज़ किसी बात पे को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। लोग एक बार कहेंगे और उसके बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे और उसकी तसल्ली पर उसने सर हिला दिया। फिर आज ऑफिस में आए तो हैरान रह गया। पापा ने तो जैसे ही उसके इस्तकबाल की भरपूर तैयारी की थी। हर तरफ गुब्बारे, गुलाब के फूल। ऑफिस के लोग बुके देकर उसका इस्तकबाल कर रहे थे। सब तालियां बिछा रहे थे। किसी ने उससे कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिसका सामना करने से वो घबरा रहा था। सब लोग कह रहे थे कि शवेज़ साहब, बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। आपके बगैर ऑफिस में बिल्कुल भी रौनक नहीं थी और आज इस ऑफिस की रौनक वापस आ गई। वो लोगों की बातों पर हैरान होता अपने ऑफिस में चला आया था, जहाँ पर ढेरों फाइलें उसके एक नज़र का इंतज़ार कर रही थी। फिर पूरा दिन काम में मगन होकर सच में ही उसने अपने साथ होने वाले सारे हालात वाक़यात को फरामोश कर दिया था। वो नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में इतना चेंज आएगा। अब वो रेगुलर ऑफिस जाने लगा था। अमल की तैयारी में उसका भरपूर साथ देती और रात को जागता तो वो भी जाग रही होती। सो जाओ तुम, मेरी वजह से क्यों नींद ख़राब कर रही हो?
مجھے نیند نہیں آئی، ویسے بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میں بے چین رہوں گی۔ وہ اس کی محبت پر حیران ہو جاتا۔ ان دونوں کا ساتھ فقط 6 مہینے کا تھا، لیکن شاویز کو ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جی لی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتی تھی۔ اپنی نیند، اپنی خواہشیں، خواب قربان کر کے اس نے شاویز کو سب کچھ واپس لوٹانے کی کوشش کی تھی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب رہی تھی۔ پھر اس دن وہ تھکاوٹ سے چور بستر پر لیٹتا تھا۔ کبھی اس کی نظر عمل کے معصوم چہرے پر پڑی تو کبھی وہ برابر میں ہی لیٹی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو چوری پکڑ لی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ شاویز نے بامشکل کروٹ لی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے فوراً نظر چکا لی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور خود سے قریب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا تھا۔ عمل نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، مجازی خدا صاحب۔ اس نے اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا۔ اب اپنا وجود، اپنا دین، بس اس سے توجہ اور طلب ہی تو چاہ رہی تھی، کچھ بھی نہیں۔ شاویز حیران سا تھا، لیکن پھر اس نے عمل کو اس کے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ سچ میں ہی یہ لڑکی اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ فزیو تھراپسٹ کی مدد سے وہ چند سٹیپس لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق اب اسے ویل چیئر سے بیساکھی کا سہارا لینا ہوگا اور اس طرح سے وہ اپنا ہر کام خود کر سکے گا۔ اسے یوں زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کی وجہ سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا۔ ساتھ میں وہ اچھی خوراک بھی لے رہا تھا اور اس کی ڈائٹ کا عمل بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ پھر 2 مہینے گزرے جب وہ دن بھی آ گیا تھا کہ وہ اسٹک کے استعمال کرنے لگا۔ لنگڑاہٹ تو یہ تو ساری زندگی قائم رہتی، لیکن اب اسے اس کی عادت ہو گئی تھی اور عجیب سی نہیں لگتا تھا۔ جب کہیں جاتا تھا تو پھر وہ لوگ پلٹ کر ضرور دیکھتے کہ زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت شخص، لیکن اتنی بڑی کمی، لیکن یہ کمی اس کی اپنی نہیں تھی، یہ سب خدا کی طرف سے ہوا تھا۔ شاویز نے یہ بات دل میں سوچ کر اپنی طرف اٹھنے والی سب نگاہوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس دن عمل کی طبیعت خراب دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ لیکن وہ گھبرائی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی شاید معدہ بھاری ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی الٹیاں کر رہی تھی، اور پھر اس نے مجبور ہو کر زکیہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم سچ کہہ رہی عمل؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ فطری جذبات تھے اور کچھ اپنی خواہشات کے۔ خدا نے ان کی جھولی جلدی بھر دی، کیونکہ عمل ماں بننے والی تھی۔ اس نے شاویز کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ جب وہ رات کو بستر پر تھکا سوچوں میں مبتلا لیٹتا تو عمل بھرپور کوشش کرتی کہ اسے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے سکون دے سکے، اور اب اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دے دی تھی۔ اور اس نے سب سے پہلے زکیہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی۔ شاویز کو بتانے میں اسے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن امی پلیز آپ ان سے کہیے گا کہ وہ غصہ نہ کریں۔ زکیہ بیگم کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ لوگ غصہ کیوں کرے گا؟ یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے، تمہارے پاپا سنیں گے تو انہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں تو بہت خوش ہوں، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن شاویز کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں امی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، شاویز کے پاس سکینہ ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ فوراً ہی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ وہ حاملہ ہے، کہ اس کے حمل کو 2 مہینے ہوئے تھے۔ خوشی سے لال چہرہ لیے وہ گھر آئی تھی، لیکن شدید گھبراہٹ کا شکار۔ نہ جانے شاویز اس کی خوشی پر کیا رد عمل دے گا، کہیں وہ مجھ پر غصہ نہ کرے۔ وہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تب بھی زکیہ نے اسے بتایا تو وہ حیران رہ گیا تھا، کچھ خاموشا تھا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا امی کو خدا غم کے بعد اتنی جلدی خوشی بھی دے دے گا۔ شاویز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمل کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ زکیہ بیگم نے فوراً ہی دوسرے دن صدقہ خیرات کی تھی، کیونکہ اتنی بڑی خوشی نے ان کے گھر کی دہلیز پر دستک دی تھی۔ اور تم اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ مجھے یہ بتانے میں شاویز نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، پھر اس کی پیشانی کو چوم کر اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس بات کی آپ کو خوشی ہوگی یا پھر ناراض ہوں گے۔ آپ کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ اگر اللہ مجھے ایک نعمت دے رہا ہے تو میں پھر اس پر ناشکری ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ ہونے والے حادثے نے مجھے بہت سبق دے دیے ہیں کہ زندگی کا جو پل ملے اسے بہت اچھے سے جینا چاہیے، اور میں اپنے سارے رشتوں کے ساتھ بہت خوشی سے جینا چاہتا ہوں۔ شاویز کی آنکھیں نم کے ساتھ عمل بھی رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔
کچھ سنا تم نے؟ عمل ماں بننے والی ہے، شاویز کا بچہ اس کی کوکھ میں جنم لینے والا ہے اس دنیا میں۔ فیروزہ بیگم کی بات پر فلک کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ کیا یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کہ ان کے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ شدید حسد کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ ہمیشہ شاویز اس کی محبت میں کے غم میں مبتلا، کبھی عمل کو اس کی اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ تبھی فیروزہ بیگم ہاتھ ملنے لگی تھی، تبھی سمجھاتی تھی کہ تمہیں ایک نہ ایک دن شاویز اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، پھر سب کچھ تمہارا ہوگا، لیکن تمہیں عقل ہی نہ آئی، تمہارا وقتی غصہ سب کچھ لے ڈوبا۔ دنیا شاویز پر تو ختم نہیں ہوتی امی، مجھے کبھی بھی کوئی بھی مل جائے گا، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ فلک نے اپنے دل میں آیا غصہ چھپا لیا، اور حالانکہ دل میں اندر ہی اندر وہ جل کر خاک ہوئی تھی۔ آج عمل کا بیبی شاور رکھا گیا تھا، یہ شاویز کی خواہش پر ہوا تھا۔ اسے 7واں مہینہ لگ چکا تھا اور بڑا بڑا جسم لیے وہ باہر کی جانب ہچکچا رہی تھی، اور اس نے ایک خوبصورت سونے کا لاکٹ پہنا لیا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اور پھر شاویز کی محبت نے اسے نکھار دیا۔ شاویز نے اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت شدت سے منتظر تھا۔ عمل کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگی تو شاویز نے اسے آواز دی تھی، رک جاؤ، کہیں کسی کی بری نظر ہماری خوشیوں کی خاک میں نہ ملا دے، اس لیے اپنی نظر اتارتی جا۔ وہ کہتے ہی اس نے 1000 کا نوٹ اس کے سر پر وار دیے تھے، اور عمل اس کی محبت پر سرشار ہوئی تھی، اور خوشیوں نے دیکھ لیا رہی سے کسر پوری کر دی تھی، لیکن اس کے دل کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔